الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمایا. میرے عزیز دین بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. گزشتہ جمعے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق چند باتیں آئی تھیں. اب وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق کچھ باتوں کا ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور خصوصاً جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کسی کے رشتہ دار اسے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے خاندان والے اسے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے دوست احباب اسے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے پڑوسی اسے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے رشتہ دار اسے مبارکباد دیتے ہیں، کسی کے بھائی یا چچا یا دادا یا نانا یا ماما وغیرہ مبارکباد دیتے ہیں. لیکن قربان جائیں آمینہ تیرے در یتیم پر کہ تیرے یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. تمہیں مبارک دینے کے لیے کوئی گاؤں والے نہیں، تمہیں مبارک دینے کے لیے کوئی خاندان والے نہیں، تمہیں مبارک دینے کے لیے کوئی رشتہ دار نہیں، تمہیں مبارکباد دینے کے لیے کوئی اعزاء و اقارب اور رشتہ دار نہیں، بلکہ تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے عرش سے، عرش معلیٰ سے فرشتوں کی ہجوم آ رہے ہیں، فرشتوں کی قطار لگے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر کے آمینہ کے دروازے پر سلام عرض کر رہے ہیں اور حضرت آمینہ کو مبارکباد دے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا حضرت آمینہ سوچتی ہے کہ کاش آج اگر عبداللہ باحیات ہوتے، آج عبداللہ باحیات ہوتے، میرے شوہر محترم اگر آج باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو کبھی سینے سے لگا دے. اگر آج باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو اپنے گود میں کھلاتے. اگر آج باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو بوسہ دیتے. اگر آج وہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو انگلی پکڑ کر کے گلیوں میں گھماتے. اگر آج وہ باحیات ہوتے تو اس چاند جیسے بیٹے کو لے کر کے کسی رشتہ داروں سے، کسی یار دوستوں سے ملاتا اور ان کے سامنے پیش کرتا. میرے دوستو، یہ آمینہ تصور میں یہ تصور کر رہی ہے، یہ سوچ رہی ہے، اس خیالات میں ڈوبی ہوئی ہے. عرش معلیٰ سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے
اے آمینہ گھبراؤ نہیں، اگر یہ بچہ سیر و تفریح کو دل کرے گا تو میں اس بچے کو خطیب میں بلا لوں گا، اور اگر یہ بچہ کھلونوں کو دل کرے گا، کھلونا کی طلب کرے گا تو میں چاند کا کھلونے بنا دوں گا۔ اے آمینہ تم گھبراؤ نہیں، اگر یہ بچہ انگلی سے اشارہ بھی کرے گا تو پتھروں کے ذریعے سے اور پیڑ پودوں کے ذریعے سے میں کلمہ شہادت کی گواہی دلا دوں گا۔ الغرض یہ میرے دوست، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں۔ الغرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آج کے ماحول میں اور معاشرے میں بھی ایک ماحول چلا ہوا آ رہا ہے کہ وہ وہیں سے ہے کہ جب کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، پیدا ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد، چاہے وہ 7 دن کے اندر ہو، 7 دن کے اندر جو عقیقہ رکھا جاتا ہے جس کا نام عقیقہ ہے، اس میں اس بچے کا نام رکھا جاتا ہے، اور اعزا اقارب کو اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ میرے دوست، اسی کے متعلق حضرت حافظ اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت مصطفیٰ جلد اول کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو ولادت با سعادت ہونے کے بعد جو ہے عبد المطلب نے ایک عام دعوت کی، وہ دعوت نہیں جو خاص ہوتے ہیں۔ آج کے ماحول اور معاشرے میں لوگ عقیقہ تو کرتے ہیں، لوگ ولیمہ تو کرتے ہیں، لوگ ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نام خیرات تو کرتے ہیں، لیکن خاص کا دخل دیتے ہیں، خاص لوگوں کو بلاتے ہیں، خاص لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لیکن عبد المطلب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ عام دعوت کی، اور یقیناً یہ مسئلے کے اعتبار سے اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں یا آپ ولیمہ کر رہے ہیں، اس کے اندر خاص کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں، آج کے ماحول میں اکثر و بیشتر لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں کبھی کھانا کھلا سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو دعوت نہیں دیں گے، بلکہ دعوت میں اس کو بلائیں گے جو ہمیں کھلا سکتا ہے، دعوت میں ہم اس کو بلائیں گے، دعوت ہم اس کو دیں گے جس سے دوبارہ کھانے کی، جس کے گھر کھانے کی امید ہو۔ اس طرح کے اکثر و بیشتر ماحول ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، آپ بڑے مفتی سے یا بڑے عالم دین سے اس مسئلے کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ اگر ہم عقیقہ کر رہے ہیں یا ولیمہ کی دعوت کر رہے ہیں، اس میں کیا صرف خاص لوگوں کو ہی دعوت دینا چاہیے یا عام یعنی غریب مفلس لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہیے؟ میرے دوستو، عقیقہ اور ولیمہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جہاں خاص کی آپ دعوت کر رہے ہیں اور خاص لوگوں کی، بڑے بڑے امیر لوگوں کی یا درمیانی طبقے کے لوگوں کی دعوت کر رہے ہیں، وہاں پر مخلص لوگوں کی بھی دعوت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے جہاں آپ ان لوگوں کو دعوت کر رہے ہیں جہاں آپ کی امید بنی ہوئی ہے، وہاں ان لوگوں کی بھی دعوت ضروری ہے جو بیوہ ہو، بے کس ہو، اور معذور طبقے کو ہو، جس سے کھانے کی کوئی امید نہ ہو، ایسے اشخاص کو بھی ولیمے کے اندر اور عقیقے کے اندر شامل کرنا ضروری ہے۔ الغرض یہ میرے دوست میں عرض کر رہا تھا تو عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر ایک دعوت کر رہے ہیں، وہ خاص دعوت نہیں بلکہ عام دعوت کر رہے ہیں۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں ایک عام دعوت کی، اور اس دعوت کے اوپر بہت سارے لوگ جمع ہوئے، اور وہاں جمع ہونے کے بعد جب تمام کے تمام لوگ جو ہے اس دعوت سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں نے جو دعوت میں شریک تھے ان لوگوں نے پوچھا، عبد المطلب آپ کے جو بچہ پیدا ہوا ہے آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے، اس نومولود بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگوں نے پھر سوال کیا عبد المطلب آپ نے ایسا نام کیوں رکھا ہے جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ایسا نام کسی نے نہیں رکھا ہے؟ آپ کے پرانے
یعنی آپ کے خاندان میں آباء و اجداد میں پہلے نسلوں میں کسی نے ایسا نام نہیں رکھا، عرب میں کبھی ایسا نام نہیں رکھا گیا ہے، نہیں سنا گیا ہے، اور آپ ایسا نام کیوں رکھ رہے ہیں؟ الغرض یہ میرے دوستو، عبد المطلب کہتے ہیں میرے محمد نام اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اور ہر مخلوق جو ہے اس نومولود بچے کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی آتے ہیں تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی آتے ہیں تعریف کیا ہوا، بڑی شان والا، بڑی آن والا۔ میرے دوستو اس نام کی برکت، لفظ محمد کے بارے میں جب لوگوں نے سوال کیا، میرے دوستو میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یہ محمد نام کی کتنی برکت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے یہ آواز لگائیں گے، اے حشر میں یہ آواز لگائیں گے، اے محمد اٹھو اور جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس وقت میں جن جن لوگوں کا نام محمد ہوگا اس حشر کے دن میں کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہوگا جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو محمد نام کی برکت سے، محمد نام کی اعزاز اور اس کی اکرام کی برکت سے، بھلے ہی وہ انسان گناہگار کیوں نہ ہو، اس نام کی اعزاز اور اس کی برکت سے اس انسان کو بھی جنت میں داخلہ بغیر حساب کتاب کر دیا جائے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھو۔ اکثر بیشتر لوگوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد رکھا ہے، محمد کے آگے پیچھے بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ الغرض یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اس نام کا ذکر عبد المطلب نے کیا تو لوگوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو محمد رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ آپ بتا دیجئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں سنو، میں نے محمد نام اس لیے رکھا ہے کہ میں نے ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، اس زنجیر ظاہر ہوئی، اور زنجیر جو ظاہر ہوئی اس زنجیر کی ایک لڑیاں مشرق کی طرف جا رہی ہے، ایک لڑیاں مغرب کی طرف جا رہی ہے۔ اس زنجیر کی ایک لڑیاں جو ہے جنوب کی طرف جا رہی ہے اور ایک لڑیاں جو ہے شمال کی جانب جا رہی ہے۔ لہذا میرے پشت سے، میرے پیٹھ سے جو زنجیر ہے، جو زنجیر نکلی ہے، اس زنجیر کے 4 سرے ہیں اور وہ 4 لڑیاں اور 4 سرے ہیں، چاروں ملک کے اندر جا رہے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ چاروں طرف وہ لڑیاں پھیلی ہوئی ہے۔ اور دیکھتے ہی وہ لڑیاں، وہ زنجیریں درخت کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، وہ ایک درخت کی شکل میں بدل گیا ہے۔ اور جب وہ درخت ہو گیا، اور درخت ہوتے ہی اس کے اندر خوبصورت پتے ہونے لگے، اور ایک پتے کے اندر اتنی روشنی پھیل رہی تھی، ایک پتے میں اتنی روشنی تھی جس طرح سورج میں جو روشنی ہوتی ہے، ایک سورج نکلنے سے جو روشنی ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اس ایک پتے کے اندر روشنی ہو رہی تھی، اور اس پتے پر اتنی روشنی پھیل رہی تھی، اور جو ہے اس پتے کے روشنی کے کنارے اور اس پیڑ کے کنارے عرب کے لوگ، مشرق سے کچھ لوگ اس روشنی میں اس پیڑ سے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مشرق کے چمٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ مغرب کے اس پیڑ پر چمٹے ہوئے ہیں یا اس کے سائے میں ہیں، اور کچھ لوگ جنوب میں بھی ہیں جو اس پیڑ کے درخت سے لپٹے ہوئے ہیں، اس پتے سے لپٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ شمال کی جانب سے آئے ہوئے کی جانب سے بھی ہیں جو اس پیڑ سے اور اس پتے سے چمٹے ہوئے ہیں، اس شاخ سے چمٹے ہوئے ہیں۔ الغرض یہ اتنے میں قریش کے کچھ لوگ بھی اس پتے سے چمٹے ہوئے ہیں، اس پیڑ سے چمٹے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قریش کے جو اس پیڑ کی کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس پیڑ پر چمٹے ہوئے ہیں جو لوگ اس پیڑ کی کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے پیڑ کے قریب آ رہا ہے اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، اور وہاں سے ان لوگوں کو بھگا دیتا ہے۔ الغرض یہ، اور جب میں نے یہ خواب دیکھی، میری آنکھیں کھلی، میری آنکھیں کھلنے کے بعد میں معبد
معبرین کے پاس گیا جو خواب کے تعبیر کا علم جانتا تھا، اگر کوئی بھی خواب دکھائی دے تو اس خواب کا ذکر اس انسان کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ کا ہمدرد ہو یا خیر خواہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ اس شخص کے سامنے ذکر کریں جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کا مددگار ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، یا پھر اس شخص کے سامنے خواب کا آپ ذکر کریں جو اس کے بارے میں جانتا ہو۔ معبر حضرات جو خواب کا علم رکھنے والا ہے اس کے سامنے آپ ذکر کریں، ورنہ تیسرے شخص کے سامنے جو آپ کا دشمن ہو، ایسے انسان کے سامنے آپ خواب کا ذکر نہ کریں جو خواب کے تعبیر کا علم نہ جانتا ہو، اس کے سامنے بھی آپ خواب کا ذکر نہ کریں۔ اگر آپ اپنے دشمن کے سامنے خواب کا ذکر کریں گے جو اندر اندر مر رہا ہوگا، حسد ہوں گے، تو یقیناً آپ کی خواب کی جو تعبیر اچھے ہوں گے تو وہ غلط، وہ جو ہے اس تعبیر سے آپ سے جلیں گے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹے اس خواب کا ذکر 11 بھائیوں کے پاس نہیں کرنا، لیکن پتہ چل گیا تھا تو ان کے بھائیوں نے حسد کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حاسدین کے سامنے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو نا علم ہو، جو خواب کی تعبیر نہیں جانتا ہو، خواب کے بارے میں آتا ہے، خواب کی تعبیر کے متعلق آتا ہے کہ اگر آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعبیر معلق ہوتی ہے جب تک اس کا ذکر نہ کر دیا جائے، لیکن اگر آپ اس کا ذکر ایسے اشخاص کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جو اس کو تعبیر کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو وہ آپ کو غلط تعبیر بتائے گا، اور جب اس خواب کی آپ کو غلط تعبیر دے گا تو اس غلط تعبیر کی بنیاد پر آپ کشمکش میں پڑ جائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے ایسا خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر فلانے نے ایسا بتایا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے۔ تو جو ہے وہ جو معلق ہوتی ہے جو تعبیر، تو آپ کے دل میں جتنا زیادہ تعداد میں کہ ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے گا، اس نے ایسا بتایا تھا تو ویسا ہی ہو جائے گا، غلط تعبیر بتا دیا تو غلط ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے بتاتے ہیں کہ اچھے جو تعبیر خواب کا علم جاننے والا ہو اس کے سامنے آپ خواب کا ذکر کریں تاکہ آپ کے خواب کو اچھی تعبیر بتائے، جس سے آپ کی دلی سکون ملے اور تسلی ہو جائے۔ اور اگر بری خواب نظر آئے یا برا خواب دیکھے تو ایک علماء کرام نے، ائمہ مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب آپ کوئی غلط خواب دیکھے تو خواب دیکھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھ لیجئے، اور اتنا پڑھ کر کے بائیں طرف 3 بار پکار دیجئے۔ اس خواب سے جو تکلیف کی چیز ہوگی اللہ رب العالمین اس لفظ کی برکت سے اس کو ہٹا دے گا، ختم کر دے گا جو پریشانیاں آنے والی ہوگی۔ یا پھر آپ اگر غلط خواب دکھ رہے ہیں، غلط خواب دیکھا ہے تو اس کی بنیاد پر، غلط خواب کی بنیاد پر آپ کچھ روپے پیسے کو صدقہ کر دے تاکہ اللہ رب العالمین جو آپ غلط خواب دیکھیں اس سے آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس صدقے کی برکت سے آپ کو جو ہے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ الغرض یہ تو خواب اس کے سامنے ذکر کرنا چاہیے جو خوابوں کا علم رکھنے والا ہو۔ الغرض یہ جب عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد جو ہے معبرین کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی جو ہے وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی لوگ قریش کے لوگ مشرق سے لے کر کے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اور شمال سے لے کر کے جنوب تک کے لوگ اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اور اس کی آواز اور اس کی تعریف زمین سے لے کر کے آسمان تک کی ہر مخلوق اس کی تعریف کریں گے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں اسی لیے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موصوف ہو گیا، رکھا گیا۔ ادھر تو عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آمینہ کے دل میں یہ رؤیا صالحہ کے ذریعے سے، یہ خواب کے ذریعے سے بتلایا کہ آپ اپنے بیٹے کا نام محمد
محمد رکھے۔ الغرض یہ حضرت عبدالمطلب نے پوچھا بیٹی تم نے جو ہے کوئی نام سوچا ہے کیا؟ تو آمینہ فرماتی ہے میرے ذہن میں کئی بار سوچتا ہوں کہ ایسے ایسے نام رکھوں، لیکن دل سے آواز آتی ہے کہ اس کا نام محمد رکھا جائے۔ تو میرے دوست عبدالمطلب نے اسی نام کو تسلیم کیا اور وجہ یہی بتائی۔ اب غرض یہ میرے دوستو جب نام موصول ہو گیا، اب ہونے کے بعد جو ہے وہاں عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو جو ہے دیہات میں بھیجا جاتا تھا، تاکہ دیہات کے اندر وہ بچے کچھ دن رہ کر کے پرورش کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور وہاں کی جو آب و ہوا جو ہے بڑی اچھی ہوتی تھی، اور اسے فصاحت و بلاغت بحریان عرب کے دستور کے مطابق انہوں نے بھیجا ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے پیغمبر ہیں۔ الغرض یہ کہ انہوں نے اسی دستور کے مطابق جو ہے اس بچے کو، عرب جو ہے دائیاں آیا کرتی تھی اور بچے کو لے جایا کرتی تھی۔ ہر دائیاں کبھی دروازے پر کھٹکھٹا رہی ہے اور کھٹکھٹا کر کے اس بچے کو بہت ساری عورتیں آتی ہے ایک کے بعد دیگر اور کہتے ہیں کیا آپ کے یہاں بچہ ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں حضرت آمینہ کے یہاں بچہ ہے۔ کہتے ہیں بچہ جو ہے کیا ان کے والد محترم با حیات ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ان کے والد محترم با حیات نہیں ہے بلکہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، لہذا چلو دوسرے کے یہاں سے بچے لے کر کے چلتے ہیں۔ جتنے امیر گھرانے کے بچے تھے سارے امیر گھرانے کے بچوں کو عورتیں یکے بعد دیگر لے گئی، اور جو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جن کی جو ہے کمزور سی اٹھنی ہے، دبلی اٹھنی ہے، پتلی اٹھنی ہے، اور جو ہے وہ خستہ حالت میں اس اٹھنی کو لے کر کے آئی، تو جو امیر گھرانے کے بچے تھے ان سارے بچوں کو لے گئے۔ یکے بعد دیگر آتی رہی عورتیں، دروازے پر آواز لگاتی رہی، ہر ایک کی زبان پر یہی صدا تھی کیا ان کے والد محترم با حیات ہے؟ اگر با حیات ہے تو ہم بچہ لے جائیں گے، اور اگر با حیات نہیں ہے تو ہم اس بچہ کو نہیں لے کر کے جائیں گے۔ یکے بعد دیگر آئے، بچے لے کر کے چلے گئے۔ اتنے میں حلیمہ سعدیہ پیچھے سے آئی اور بہت سارے دروازوں پر دستک دی، تو جواب ملا بچے چلے گئے ہیں، بچے لے گئے ہیں، بہت ساری خاتون آئی تھی لے گئی ہے۔ الغرض یہ کہتے ہیں ایک کے گھر بچہ ہے جس کو ابھی کوئی لے کر کے نہیں گیا ہے۔ اچھا ان کے یہاں حضرت حلیمہ پہنچ جاتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ان کے والد محترم با حیات ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ حلیمہ سوچ رہی ہے، بہت ساری عورتیں چلی گئی ہے، آخر میں یہ عورت آئی ہے، پتہ نہیں یہ عورت کیا جواب دے گی۔ الغرض یہ حضرت حلیمہ کہتی ہے اے آمینہ ذرا مجھے اس بچے کو تو دکھاؤ جس بچے کو ساری عورتیں جو ہے دروازے سے لوٹ کر کے چلے گئی ہے۔ اتنے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا وہاں تشریف لے جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لیٹ رہے تھے، اور ایک چادر خوبصورت سی چادر جو ہے ڈھک دیے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا ہی تھا، وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ اتنا خوبصورت بچہ، اتنے عالی شان بچہ، اتنے خوبصورت بچہ آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس چاند جیسا بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ زمین پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ زمین پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، آمینہ کہتی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، عبدالمطلب کہتے ہیں میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ آپ سے اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتا ہے اے جبریل ذرا تو بتا، وہاں زمین پر وہاں فرش پر گفتگو ہو رہی ہے، حلیمہ کہہ رہی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا، اور آمینہ
کہہ رہی ہے میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا. عبد المطلب کہہ رہے ہیں میں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا. اے جبریل ذرا تو بتا مشرق کے چکر تو لگاتا ہے, مغرب کے چکر تو لگاتا ہے, شمال کی چکر تو لگاتا ہے, جنوب کی چکر تو لگاتا ہے, زمین اور آسمان کی چکر تو لگاتا ہے, کیا تم نے کبھی ایسا بچہ دیکھا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں نے بھی ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا, اس جیسا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا. جی کسی شاعر نے کہا ہے چاپا چاپا چھان کر یہ بول اٹھے روح امین. روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام. چاپا چاپا چھان کر یہ بول اٹھے روح امین. چاپا چاپا چھان کر یہ بول اٹھے روح امین. یا نبی دونوں جہاں میں آپ سا کوئی نہیں. یا نبی دونوں جہاں میں آپ سا